بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات سن لیں۔ سوالات میں سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ مسلمان عورتیں جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، لیکن جس عورت کی طلاق ہو چکی ہو اور اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کیا ہو اور اسی حال میں انتقال کر جائے تو جنت میں وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ اور اسی سوال کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیز بالغہ لڑکیاں جو نکاح سے پہلے ہی انتقال کر جاتی ہیں وہ جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی؟ دیکھیں، ایسی مطلقہ عورت، جس عورت کی طلاق ہو چکی ہو اور اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اسی طرح سے وہ کنواری لڑکی جو نکاح سے پہلے ہی انتقال کر جائے، وہ جنت میں جس مرد کو پسند کریں گی اللہ تعالیٰ اسی مرد کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ اور اگر کسی مرد کو پسند نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ حوروں میں سے ایک حور کو مرد بنا کر کے اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ غیر مسلموں کے نابالغ بچے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ اس سلسلے میں حضرات علماء کرام کے بہت سارے اقوال کتابوں کے اندر موجود ہیں، تاہم ان میں سے دو قول بڑے اہم ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ آراف میں رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، اور آراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، غیر ایمان والوں کے بچے وہیں رہیں گے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ غیر ایمان والوں کے بچے جنت میں جائیں گے اور وہ اہل جنت کے خدام یعنی خادم بن کر کے رہیں گے، اور اس کا ثبوت بعض روایات سے بھی ملتا ہے۔ مسند بزاز میں روایت ہے کہ ان سمرۃ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اطفال المشرکین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدام اہل الجنہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ آیا وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم خدام اہل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اہل جنت کا خادم بنا دیں گے۔ لہذا اسی دوسرے قول کے مطابق غیر ایمان والوں کے بچے جنت میں داخل ہو کر کے اہل جنت کے خادم بنا دیے جائیں گے، اہل جنت کے خدام میں شامل ہوں گے۔ ایک بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا گھر سے کسی کے نکلنے کے بعد صفائی کرنا، جھاڑو لگانا جائز ہے؟ اور آگے لکھتی ہیں کہ میرے سسرال والے گھر سے کسی کے جانے کے فوراً بعد اکثر جھاڑو لگانے سے اور صفائی کرنے سے منع کرتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اس سے پہلے قریب کے اندر وضاحت آ چکی ہے کہ صفائی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی ضرورت محسوس ہو آپ اسی وقت صفائی کر سکتے ہیں۔ آپ صبح بھی، شام کو بھی، دن میں بھی، رات میں بھی،
یا اسی طرح سے کسی مہمان کی آمد کے موقع پر اور کسی مہمان کے گھر سے جانے کے فوراً بعد یا گھر کے کسی فرد کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ فوراً صفائی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شرعی طور پر کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ایسا خیال رکھنا کہ اس سلسلے میں سفر پر جانے والے کو یا گھر سے نکلنے والے کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے گا، یہ توہم پرستی ہے، ایسا خیال رکھنا درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے، کیا رات میں کنگھی کرنے سے آدمی مقروض ہو جاتا ہے؟ نیز ناخن کاٹنا یا پہنا ہوا کپڑا اگر پھٹ جائے اس کی سلائی کر سکتے ہیں؟ رات میں کنگھی بھی کر سکتے ہیں، ناخن بھی تراش سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پہنا ہوا کپڑا اگر پھٹ جائے تو اس پھٹے ہوئے کپڑے کی سلائی بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے، کیا عورتیں اپنے سر کے بالوں کو کاٹ سکتی ہیں؟ دیکھیں، گھنے اور لمبے بال یہ عورت کی زینت ہیں، بلکہ تفسیر روح البیان میں آسمانوں کے اندر بعض فرشتوں کی تسبیح کے الفاظ یہ آئے ہوئے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالذوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے اور لمبے بالوں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے۔ عورتوں کا بغیر شرعی عذر کے سر کے بالوں کو کاٹنا اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ایسی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ان عورتوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، البتہ اگر شرعی عذر ہو۔ شرعی عذر کی بنا پر سر کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ سر میں اگر تکلیف ہے، خدا نخواستہ سر کا آپریشن کرانا مطلوب ہے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر حضرات یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سر کے بال کاٹنے ناگزیر ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو ایک اضطراری حالت ہے، ایسی حالت میں سر کے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، یا سر کے بال اتنے لمبے ہو جائیں کہ سرین تک پہنچ جائیں، ایسی صورت میں زائد بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ عام حالات میں عورت کا سر کے بال کاٹنا ناجائز ہے، حرام ہے، اور عورتیں جب سر کا بال کاٹ کر کے مرد کے سروں جیسی مشابہت اختیار کریں گی، ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔